ایک گھنا سبز جنگل تھا جہاں ہر جانور خوشی خوشی رہتا تھا۔ ہر طرف ہریالی، رنگ برنگے پرندے، ندیوں کی لہریں اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا جس نے سارے جنگل کو الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جنگل کا اصل بادشاہ کون ہے؟ شیر، ہاتھی اور ریچھ تینوں اپنے آپ کو جنگل کا بادشاہ سمجھتے تھے۔ شیر زور سے دھاڑتا، میری آواز سن کر پورا جنگل کانپ جاتا ہے، میں طاقتور ہوں، میں ہی بادشاہ ہوں۔ ہاتھی غصے سے اپنے بھاری پیر زمین پر مارتا، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے وزنی ہوں، سب میری عزت کرتے ہیں، میں بادشاہ ہوں۔ ریچھ ہنستا ہوا کہتا، میں عقل مند ہوں، ہمت والا ہوں، سب میری بات مانتے ہیں، میں بادشاہ ہوں۔ یہ بحث دن با دن بڑھتی گئی۔ آخر کار باقی جانوروں نے تنگ آ کر ایک میٹنگ بلائی۔ خرگوش، لومڑی، ہرن، طوطا اور بندر سب جمع ہوئے۔ بندر نے کہا، ہمیں اس بات کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ لومڑی نے چالاکی سے کہا، کیوں نہ ہم ایک مقابلہ رکھیں جس میں جو سب سے اچھا کارنامہ کرے گا وہی ہمارا بادشاہ بنے گا۔ سب جانور خوش ہو گئے۔ یہ بہت اچھا خیال ہے، سب نے کہا۔ مقابلہ 3 حصوں پر مشتمل تھا: ہمت کا امتحان، دانائی کا امتحان، رحم دلی کا امتحان۔ اگلے دن سب جانور ایک کھلے میدان میں جمع ہوئے۔ سب کی نظریں 3 امیدواروں پر تھیں: شیر، ہاتھی اور ریچھ۔ خرگوش نے اعلان کیا، سامنے والے پہاڑ پر ایک خطرناک غار ہے جس میں ایک خوفناک سانپ رہتا ہے، جو وہاں جا کر اس کے دانت لے آئے گا وہ یہ مقابلہ جیتے گا۔ سب نے سانس روک لی۔ شیر سب سے پہلے گیا۔ اس نے دھاڑ ماری اور غار کی طرف لپکا، لیکن جیسے ہی سانپ نکلا شیر پیچھے ہٹ گیا۔ ہاتھی بھی گیا، اس نے زور لگایا مگر سانپ کی پھرتی سے وہ پریشان ہو گیا۔ ریچھ چپ چاپ غار میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سانپ کے دانت اپنے پنجے میں لے کر باہر آیا، لیکن سانپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ سب نے تالیاں بجائیں۔ طوطا بولا، ایک دریا کے پار ایک چھوٹا سا بچہ ہرن پھنس گیا ہے، بغیر تیرے آپال کے جو اسے صحیح سلامت واپس لائے گا وہ دانا کہلائے گا۔ شیر نے دریا میں چھلانگ لگا دی لیکن کرنٹ سے پیچھے ہٹ آیا۔ ہاتھی نے دریا میں گھسنے کی کوشش کی لیکن وزن کی وجہ سے پانی تیز بہنے لگا۔ ریچھ نے دریا کے دونوں کنارے درختوں کی بیلیں جوڑ کر پل بنایا اور بچے کو کندھے پر بٹھا کر آرام سے لے آیا۔ سب نے حیرت سے اس کی دانائی کو سراہا۔ لومڑی نے اعلان کیا، جنگل کے ایک کونے میں ایک بیمار چڑیا ہے جس کی پرواز ختم ہو گئی ہے، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا وہ رحم دل سمجھا جائے گا۔ شیر نے کہا، یہ میرا کام نہیں۔ ہاتھی بولا، میرے پاس وقت نہیں۔ لیکن ریچھ چپ چاپ چڑیا کے پاس گیا، اسے پھل کھلایا، پنکھ صاف کیے اور جب تک وہ الفانے کے قابل نہ ہوئی اس کے ساتھ رہا۔ جب چڑیا نے پر پھیلائے اور الفاؤ تو پورے جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ خرگوش نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج کے تینوں امتحانوں میں صرف ایک جانور نے ہمت، عقل اور رحم دلی دکھائی ہے، اور وہ ہے ریچھ۔ سارے جانور تالیاں بجا کر خوشی سے نعرے لگانے لگے، زندہ باد ریچھ بادشاہ، جنگل کا نیا رہنما۔ شیر اور ہاتھی بھی مسکرائے۔ شیر بولا، ریچھ واقعی ہم سب سے بہتر نکلا، مجھے فخر ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ ہاتھی نے سر جھکا کر کہا، ہمیں سبق ملا کہ صرف طاقت ہی کافی نہیں، عقل اور دل بھی ضروری ہے۔ اس دن کے بعد سے جنگل میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ ریچھ بادشاہ بن کر سب کا خیال رکھتا، سب کی بات سنتا اور انصاف کرتا۔ اور بچے، اگر آپ بھی بادشاہ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھو، صرف طاقت نہیں، عقل، ہمت اور رحم دلی ہی اصل بادشاہی ہوتی ہے۔